السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نعت علی مظہر العجائب تشرح عون لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علیو یا علیو یا علیو۔ جب حضرت ابو طالب کی بات بی بی خدیجہ الکبریٰ ام المومنین کی حالت ہو گئی، رسول اللہ اور رسول اللہ کی آل کا لوگوں نے مذاق اڑانے لگا۔ مکے کے کافروں نے سوچا ہم رسول اللہ کی بیٹی کو ہماری شادی میں بلائیں گے، محمد کی بیٹی کے پاس پیبند لگا ہوا کپڑا ہے، وہ وہی پہن کر آئیں گی۔ معاذ اللہ، یہ سوچ کر آپ کو دعوت دے رہے ہیں ہم اپنے آپ کو دنیاوی دولت کا اوستہ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دیکھو محمد کی بیٹی کو اس کے پاس اس کا بابا گلی گلی میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے پاس پہننے کے لیے اچھا کپڑا نہیں۔ ہم سب مل کر ہر کوئی مذاق اڑائے گا۔ بس اس ارادے کے ساتھ کفار کی عورت بی بی کے پاس گئی، کہنے لگی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل جو شادی ہے اس میں آپ آئے۔ بی بی نے کہا میں کوئی کام اپنے بابا سے بغیر پوچھے نہیں کرتی ہوں، میں اپنے بابا سے پوچھوں گی، اگر میرے بابا نے اجازت دی تو میں آؤں گی۔ جب آپ گھر آتے ہیں تو جناب سیدہ اپنے دستے ادب کو جوڑ کے کہتے ہیں بابا محلے کی عورت آئی تھی اور کہنے لگی کل ہمارے گھر میں شادی ہے، تم ضرور آنا، لیکن ان عورتوں کے چہرے پہ منافقت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تم جانا، اگر تم نہیں جاؤ گی تو یہ لوگ کہیں گے ہم تو محبت کا ہاتھ بڑھا رہے تھے، یہی لوگ خود ہی ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ بی بی نے فرمایا میں جاؤں تو صحیح، لیکن میرے پاس ایک ایسا ہی جوڑا ہے جو کافی جگہوں سے سیا ہوا ہے، بس لوگ آپ کا اور میرا مذاق اڑائیں گے۔ بس اتنا کہنا تھا، اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام جنت سے جنتی لباس لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا اے رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو یہ لباس عیانت کریں اور کہے اللہ اپنے نیک بندوں کو رسوا نہیں رکھتا۔ بی بی نے یہ لباس اپنی آنکھوں پر رکھا اور اللہ کا شکر کیا اور ایک لمحے کے لیے رک کے کہا کہ بابا میں یہ اتنا اچھا لباس پہن کر جاؤں گی، اس لباس کی چمک دمک سے دوسری عورتیں احسان کمترین میں نہ چلے جائیں، میں نے یہ لباس پہنتی ہوں اور اسی کے اوپر جو لباس ہمیشہ پہنتی ہوں وہی پہن کر جاؤں گی۔ اگر انہوں نے اللہ اور ان کے رسول کا مذاق اڑایا، بی بی فاطمہ وہی پیبند لگا ہوا کپڑا پہن کر شادی میں داخل ہوئی تو سب عورتیں ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ دیکھو رسول اللہ کا خاندان آیا ہے، ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، اس کا بابا اپنے آپ کو نبی کہتا ہے نا۔ سب زور زور سے ہنسنے لگی تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اللہ کا تحفہ دیا ہوا جنتی لباس پہنا۔ بی بی نے تو لباس کا نور اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نور لوگوں نے دیکھا تو حیران ہو گئے اور سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ انہوں نے آج سے پہلے اتنا خوبصورت لباس نہیں دیکھا تھا اور نہ عام ہو گیا تھا۔ دلہن نے پوچھا اتنا شور کیوں ہے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ کی بیٹی آئی ہے، ان کے چہرہ لباس میں اتنا نور ہے کہ دیکھ کے حیران ہو گئے اور سب بیٹھ کے باتیں کرنے لگے۔ دلہن نے کہا میں بھی تو دیکھوں۔ جیسے ہی دلہن نزدیک آئی تو جناب سیدہ کی زیارت کری اور بی بی کا چہرے کا نور کو دیکھا اور وہی گر جاتی ہے اور مر جاتی ہے۔ لوگ یہاں وہاں بھاگنے لگے کہ دلہن مر گئی، یہ کیا ہو گیا؟ اور منافقین ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ دیکھو محمد کی بیٹی آئی اور ہماری دلہن مر گئی۔
یہ باتیں سب جگہ پھیلنے لگی۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے دیکھا یہ اللہ کے رسول کی توہین کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ اس عورت کو نئی زندگی دے دے۔ سب کہنے لگے آج تک کوئی مسیحا زندہ ہوا ہے کیا؟ بی بی نے کہا اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً زندہ ہوگی، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں یہ عورت کو زندہ ہوگی، یہ عورت زندہ ہو جائے گی۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، اگر واقعی یہ عورت زندہ ہو گئی تو ہم آپ کے بابا کو اللہ کا رسول مانیں گے اور تسلیم کریں گے اور آپ کا دین سچا ہے۔ بس بی بی سیدہ اس عورت کے قریب گئی اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا اور کہا اے اللہ تجھے واسطہ ہے بابا رسول کا، تجھے واسطہ ہے آپ کی عزت کا، اس بندی کو نئی زندگی بخش دے۔ بس یہ کہنا تھا کہ اس عورت نے آنکھیں کھلنے لگی اور قدموں میں گر گئی، کہنے لگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ معجزہ دیکھ سب بی بی سیدہ کے پیر چھونے لگے اور سب کے سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ ہے ماں سیدہ جن کے لوگوں نے ان کے بابا کی ان کی توہین کی، پھر بھی ماں سیدہ نے اس دلہن کے لیے دعا کی، اس دلہن کی زندگی کے لیے دعا کی۔ یہ ہے ماں سیدہ کا صبر۔ اللہ ماں سیدہ جیسے صبر ہم سب کو عطا کرے، آمین۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا گھر مسجد کے ساتھ میں ہی تھا، تو حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کی رونے کی آواز باہر مسجد تک آ رہی تھی۔ اللہ کے رسول کی آنکھیں نم ہوئی اور آپ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لے آئے اور اپنی بیٹی کو بلانے لگے، لیکن بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ گھر میں نظر نہیں آئی۔ جیسے ہی اللہ کے رسول بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حجرے پہنچتے تو پتا چلا کہ آپ بستر بیمار پہ ہیں، آپ کا چہرہ زرد اور ان کی آنکھوں کے نیچے کھڈے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وہاں بس پہنچنا تھا، وہ وہاں پہنچے، آپ وہاں پہنچے تو پوچھے، آپ وہاں بس وہ پوچھنے لگے۔ بی بی نے فرمایا اے میرے بابا اپنی بیٹی کو معاف کیجیے گا، آپ کی بیٹی آج آپ کے استقبال کے لیے نہیں آ پائی، مسلسل بھوکا رہنے سے آپ کی بیٹی کا جسم اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ اٹھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ یہ سن کے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگا۔ بی بی نے فرمایا حکم فرمایا۔ آپ نے کہا اے فاطمہ حسن اور حسین کی آواز سن کے میں یہاں چلا آیا، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ بابا 2 دن سے حسن اور حسین نے کچھ کھایا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ حسین بہت چھوٹا ہے، یہ ابھی دودھ ہی پیتا ہے، آپ اس کو دودھ پلائیے، ابھی خاموش ہو جائے گا۔ حسن کو میں اپنے کندھے پہ سوار کرتا ہوں، وہ بھی آرام پائے گا۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ زاروں قطار رونے لگے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ کیوں رو رہی ہو؟ بی بی نے فرمایا بابا مسلسل فاقوں کی وجہ سے میرا دودھ خشک ہو چکا ہے، حسین کو دودھ کیسے پلاؤں؟ بس اللہ کے رسول نے امام حسین کو اپنے گود میں اٹھایا، رسول اللہ نے اپنی مبارک زبان امام حسین علیہ السلام کو چوسنے دے دی تو ان کو آرام ملا۔ پھر آپ نے امام حسن علیہ السلام کو اپنے کندھے پہ سوار کیا، پھر آپ بھی آرام پائے۔ آپ نے اپنی بیٹی کو کہا فاطمہ تمہارا یہ صبر تا قیامت تک یاد رکھا جائے گا، تمہارا شوہر علی اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ کا قرآن مختلف شہروں میں پہنچانے گیا ہے، اس کے نتیجے میں خاندان نبوت کا چولہا ٹھنڈا پڑ گیا۔ اے فاطمہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ رسول اللہ کا خاندان جن کو اللہ کے رسول نے جس کی سالانہ آمد 40 لاکھ دینار سے زیادہ تھی، اس وقت میں بھی دین تو تمام غریبوں کے پیٹ پلتے تھے، دین تبلیغ کیا کرتی تھی۔ بی بی سیدہ ساری چیز غریبوں میں تقسیم کر دیتی تھی اور خود 3 دن بھوکا رہتی تھی اللہ کے خاطر۔
یہ ہے ماں سیدہ کا صدر، جس کے پاس اتنا سب کچھ تھا لیکن انہیں غریبوں میں تقسیم کر دیا، صرف اللہ کے خاطر۔ خود دن دن بھوکا رہتی تھی، صرف اللہ کے خاطر۔ ماں سیدہ کا جیسا صبر اللہ ہم سب کو عطا کرے، آمین۔ غم حسین اور حضرت سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غم حسین میں رونے پر آج کچھ حضرات نے سنیوں پر شیعوں کا فتویٰ لگاتے ہیں اور ان کا مذاق بناتے ہیں۔ آج میں آپ کو خواجہ چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات کے حوالے سے بتاؤں گی وہ کیسے ذکر کربلا کیا کرتے تھے۔ راحت المحبین جو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں، جس کو امیر خسرو نے رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا ہے، جس میں کہا ہے خواجہ صاحب نے، جس کو امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے متحرک کیا ہے، جس میں کہا ہے خواجہ صاحب نے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی پیدائش کا ذکر کیا، جس کے بعد اچانک خواجہ صاحب عابد ہو گئے، یعنی رونے لگے، اور یہ اس لیے کہ ان کو کربلا کا واقعہ یاد آ گیا، جس میں خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے جگر گوشت کو ظالموں نے بے رحمی سے شہید کر دیا تھا۔ آگے فرماتے ہیں باروز محشر میں ان ظالموں کو سیدہ کے سامنے رکھا جائے گا، مگر ماں زہرا سلام اللہ علیہ ان سے بدلہ لینے کی بجائے امت کی بخشش کروائیں گے۔ خواجہ صاحب جب یہ سب بتا رہے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا، اور آپ ایک دفعہ فارسی میں فرماتے ہیں کار حسین اختیار کر دی، تار گلشن مصطفیٰ بہار کر دی، عزے ہیچ پیغمبراں نعبت احکار واللہ اے حسین کار کر دی، یعنی اے حسین آپ نے وہ کام اختیار کیا ہے کہ جس میں باغ رسالت کو پوری بہار کر دیا ہے۔ پیغمبروں میں سے کسی سے جو کام نہ ہو سکتا تھا، قسم خدا کی حسین آپ نے وہ کام کر دیا ہے، سبحان اللہ۔ ماں سیدہ کا جگر دیکھو کہ اگر وہ چاہتی تو اس بغبغ یزید سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنے بابا کی امتیوں کی بخشش مانگی اور ان کے لال حسین ابن علی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہے جو کوئی نہ کر سکتا تھا۔ آپ نے اپنا جوان بیٹا علی اکبر پیاسا قربان کر دیا، 6 ماہ کا علی اصغر شہید کر دیا، اور آپ خود شہید ہو گئے۔ آپ کے خاندان کی بیبیوں کو بازاروں میں بے پردہ کر کے گھمایا گیا، لیکن آپ نے اس کے ہاتھ پہ بیعت نہ کی، صرف اسلام ہم تک پہنچے۔ آپ نے سب کچھ قربان کر دیا، صرف اسلام ہم تک پہنچے۔ یہ ہے رسول اللہ کے خاندان کا صبر، ان کا صبر تا قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام جب مکے سے عراق کی طرف روانہ ہوئے تو دوسری منزل کے بعد تیسری منزل پہ قیام کیا، اور جب پھر سے سفر کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے اپنے بھائی سے فرمانے لگے، عباس یہاں سے ہمیں جتنا پانی چاہیے اس سے 4 گنا زیادہ پانی لے کے آگے بڑھنا۔ غازی عباس نے اپنے دستے ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگے، اے میرے آقا، آگے منزل قریب ہے، ہم کو پانی کی ضرورت بھی نہیں، 4 گنا زیادہ پانی کیوں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس تھوڑے ہی آگے ہم کو پانی کی ضرورت ہوگی۔ جناب عباس نے امام حسین علیہ السلام کی آواز پہ لبیک کہا اور 4 گنا زیادہ پانی لے کے آگے بڑھنے لگے۔ تو کچھ دیر بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، فلاں سمت کی طرف دیکھو کہ کوئی آ تو نہیں رہا؟ تو آپ کے ساتھیوں نے فرمایا، اے ہمارے آقا، شاید دور درخت لگے ہوئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، یہ فوج یزید کے نیزے ہیں، گھوڑے ہیں اور 1000 سپاہی ہیں جو ہماری طرف آ رہے ہیں۔ فوجی یزید نے امام حسین کے خاندان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ امام حسین نے دیکھا کہ فوجی یزید کا ہر ایک فرد بے انتہا پیاسا ہے اور ان کے جانوروں کی زبانیں سوکھی ہوئی ہے۔ امام حسین نے فرمایا، عباس
جو پانی میں نے تمہیں ذخیرہ کرنے دیا تھا وہ پانی اس لشکر کو پلا دو۔ غازی عباس نے یزید کی فوج کو پانی پلایا اور جو پانی بچا ہوا تھا ان کے جانوروں کو پلایا۔ اس یزید کے فوج کا سپہ سالار جس کا نام حور تھا، اتنے میں اذان کا وقت ہوا۔ نماز کا اذان کی آواز آئی اور نماز کا وقت ہوا۔ امام حسین پیغام پہنچائے کہ فوجی یزید کے سالار سے پوچھو کہ نواسہ رسول کے پیچھے نماز پڑھے گا یا ہم سے الگ ہو کے نماز پڑھے گا۔ جیسے ہی یہ پیغام حور تک پہنچا تو وہ کہنے لگا کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نواسہ رسول حسین ابن علی موجود ہو اور ہم ان کے پیچھے نماز نہ پڑھے؟ تو جتنے بھی تھے 72 شہداء اور فوجی یزید کا سپہ سالار اور فوجی یزید سب امام حسین علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا آگے بڑھنے لگے۔ یزید کی فوج کے سالار حور آگے بڑھنے لگے تو فوجی یزید کے سالار حور آگے بڑھ کر کہنے لگا حسین مجھے آپ کا راستہ روک کر آپ سے بیعت کرنے کا حکم ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کس کی بیعت؟ اس یزید کی جو اللہ کے دین کو جھوٹا کہتا ہے۔ اے حور تیری نماز اور تیرے سجدوں سے وعدہ ہے کہ تو اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہے۔ پوچھ اپنے ضمیر سے کیا تو دل سے یزید کی بیعت کرتا ہے، اسلام کو جھوٹا سمجھتا ہے؟ میرے نانا اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کرتا ہے۔ وہ نظریں جھکانے لگا۔ اتنی دیر میں امام حسین علیہ السلام جیسے ہی آگے بڑھے تو حور آگے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا پکڑ لیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نظروں کو اٹھا کر فرماتے ہیں اے حور کیا چاہتی ہو؟ تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے؟ حور پھر سے نظر جھکانے لگا، کہنے لگا اے فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بیٹے، اگر آپ کی ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ رسول اللہ کی بیٹی نہ ہوتی تو میں بھی کچھ کہتا۔ حسین علیہ السلام نے حور کی نگاہوں کو دیکھا کہ اس کے دل میں اہل بیت اہل رسول کا عشق ہے۔ پھر آپ فرمانے لگے اے حور ہمارے ساتھ چلو، ہم اپنی منزل پہ خود رک جائیں گے۔ حور کی اتنی مجال نہیں تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو کچھ کہہ سکا۔ حور یوں امام حسین علیہ السلام کے خاندان اور ان کے پیچھے چلنے لگا تو اس کے پیچھے فوج یزید بھی چلنے لگی۔ ایک جگہ آئی اور وہ لوگ رک گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ان نے چاروں طرف دیکھا، جناب عباس سے فرمایا عباس جاؤ پوچھو اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا نینوا کہتے ہیں اور ماریا کہتے ہیں۔ ایک بوڑھا آدمی اکیلے فرمانے لگا کہ اس قافلے کو کہو یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ اس زمین کو کرب و بلا کہتے ہیں، یہ زمین مصیبتوں کی زمین ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرمایا اس زمین کا مالک کون ہے؟ آس پاس کے لوگ جو اس زمین سے تعلق رکھتے تھے وہ آنے لگے۔ پھر بنی اسد کے لوگوں سے 7000 درہم دے کے اس زمین کو خرید لیا۔ جناب عباس سے فرمایا عباس خیمے نصب کرو۔ یہاں یہ خبر یزید تک پہنچی کہ ہماری فوج کا سالار حور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ادب سے چل رہا ہے، یہ کیسے ان کو قتل کرے گا؟ تو اس نے شیمر لعنتی سے کہا جاؤ ہزاروں کی فوج میں حسین علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیر لو، حور کو اپنے عہدے سے ختم کر دو، مجھے حسین کا سر چاہیے۔ تاریخ نے لکھا ہے اس فوج نے آتے ہی حکم سنایا اے اہل رسول یہاں خیمے نہیں لگا سکتے، ہٹایا جائے یہاں سے خیمے۔ غازی عباس کو جلال آیا، انہوں نے اپنا جلال دکھایا۔ امام حسین علیہ السلام فرمایا عباس صبر کرو، میرے نانا نے مجھے پہلے ہی بتایا تھا کہ ہمارے خون سے اسلام رنگے گا۔ دنیا نے رسول اللہ کے خاندان کی شجاعت کو دیکھا ہے، اب رسول اللہ کے خاندان کا صبر دیکھیں گی۔
नहर से खेमे हटा दिए गए और 7 मुहर्रम से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पानी बंद कर दिया गया। जैसे ही 7 मुहर्रम से 8 मुहर्रम 9 मुहर्रम से 9 मुहर्रम तक हजरत हूर ने देखा, सबसे पहले नबी के नवासे का रास्ता मैंने रोका है। क्या मुंह दिखाऊंगा अल्लाह के रसूल को, क्या मुंह दिखाऊंगा रसूल अल्लाह की बेटी को। जब रोज़े महशर अल्लाह मुझसे सवाल करेगा तो हुसैन के कातिलों में मेरा नाम होगा। जनाब हूर अपने खेमे में सुनते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे से आवाज आ रही है, मासूम बच्चे हाय प्यास अलतश की आवाज बुलंद कर रहे हैं। जनाब हूर अपना सर को पीटते हैं और चीख के रोते हैं और कहते हैं, या अल्लाह मुझे माफ करना। बस जैसे ही 9-10 मुहर्रम का सूरज तुलू होता है, अपने बेटे को कहते हैं, ए मेरे बेटे, मेरे हाथों को रस्सियों से बांध दो और मुझे मेरे आका हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में लेके चलो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में बैठकर जनाब हूर फरमाते हैं, ए नवासा रसूल, इस गुलाम को माफ करना। मैं आपके कदमों पे कुर्बान होना चाहता हूँ, मैं आपके कातिलों में शामिल नहीं होना चाहता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब हूर को देख के फरमाते हैं, ए हूर, रहती दुनिया तक मेरे चाहने वाले तुझे सलाम करेंगे। तू दुनिया की दौलत को ठुकरा के रसूल अल्लाह की सिफात को पानी चला आया है। ए हूर चला जा, मैंने तुझे माफ किया। जनाब हूर रो के कहते हैं, मैं आपके कदमों पे कुर्बान होना चाहता हूँ। जैसे ही जनाब हूर को इजाजत मिली, आपका बेटा आया, मेरे बाबा, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं कि मैं जिंदा रहूं और मेरे सामने मेरे बाबा से शहीद हो जाए। पहले इजाजत मुझे दीजिए कि मैं मैदान में जाऊं। जैसे ही जनाब हूर के बेटे को इजाजत मिली, आप मैदान में गए और शेर की तरह हमला किया। फौजी यजीद हैरत से पूछने लगे, कहाँ ये लाखों की फौज, कहाँ ये बच्चा, क्यों मरने चला गया है। हूर के बेटे ने कहा, ए बकबकतो, तुम दुनिया की दौलत के तलबगार हो और हम रसूल अल्लाह की सिफात की। ये तो जिस्म खत्म होने का नाम है और ये दुनिया तो इम्तिहान है। रोज़े महशर को देखो, उस दिन की फिक्र करो जब अल्लाह की अदालत होगी। बस फौजी यजीद ने हमला किया और काफी देर तक जनाब हूर के शहजादे लड़ते लड़ते जब जख्मों की ताम ना ला सके तो जमीने करबला में गिर गए। जैसे ही जमीने करबला की राह जनाब हूर अपने बेटे को देखे मैदान की तरफ दौड़ते हैं। जैसे ही बेटे की लाश के पास आए तो देखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हूर के बेटे के सर अपने गोद में रखे हैं, प्यार कर रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए हूर, औलाद का जख्म दुनिया का सबसे बड़ा जख्म होता है। अल्लाह कभी किसी को जवान बेटे का लाशा ना उठाना पड़े। ए हूर, तू तकलीफ ना कर, तेरे बेटे का लाशा हम उठाएंगे। बस जनाब हूर भी मैदान की तरफ गए, शेर की तरह कहने लगे, ए जालिमों, देखो मैं तुम्हारी फौज का सालार था, लेकिन मेरे ज़मीर मुझसे जिन कर कहने लगा, ये हुसैन जन्नत का सरदार है, अल्लाह का रसूल। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि मेरे हुसैन का ख्याल रखना, इसको कोई तकलीफ ना देना। ऐ लोगों, ये रसूल अल्लाह का खानदान है, ये लोग, इनकी रगों में रसूल अल्लाह का खून दौड़ता है। क्यों अपने मुकद्दर में अपने हाथों से दोज़ख लिखते हो? खुदा की कसम, यजीद की दौलत, यजीद की ताकत, खुदा की ताकत के सामने कुछ नहीं है। इतने में शिमर और उमर बिन साद कहने लगे, ये हमारी फौज को बागी ना करे, जाओ हमला करो। चारों तरफ से हूर को घेर लिया और शेर की तरह फौजी यजीद को फिनारे जहन्नम करते रहे। फिर फौजी यजीद ने तीर की बारिश जनाब हूर पे कर दी। यहाँ 250 का लश्कर इकट्ठा होके जनाब हूर पर टूट पड़ा।
بس ایک طرف تیروں کا لگنا تھا اور دوسری طرف فوج یزید کا حملہ تھا۔ جناب حور زمین کربلا میں آ گرے اور امام حسین علیہ السلام کو آخری سلام پیش کرنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام جناب حور کی لاش کے پاس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جناب حور کی گردن سے خون بہہ رہا ہے۔ اپنا رومال نکالتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے حور، یہ رومال میری ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ہے۔ جیسے ہی حور کے زخم پہ رومال فاطمہ سلام اللہ علیہ کو باندھا، جناب حور چیخ اٹھتے ہیں اور کہنے لگے، اے نواسہ رسول، یہ غلام اس قابل کہاں کہ رسول اللہ کی بیٹی کے ہاتھوں کا بنا ہوا رومال اس غلام کے زخموں پہ بندھے۔ امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں جناب حور اپنا سر رکھتے ہیں اور رسول اللہ کو اپنا آخری سلام کرتے ہیں، اور یوں جناب حور دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے۔ سلام وہ جناب حور پر جو یزید کی دولت کی طاقت مہتاب کو ٹھکرا کے امام حسین کے قدموں پہ اپنی جان قربان کر دی، جنت تک آ پہنچا۔ سلام وہ جناب حور کے بیٹے پر